أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ما شاء الله، سبحان اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. قاری ذکی اللہ کیفی صاحب کی طرف سے تلاوت کلام پاک آپ نے سنی. ملک کے معروف نعت خواں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد رؤف قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آج تشریف لائے ہیں حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب کے صاحبزادے وصاف احمد حمدانی صاحب. تو آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب ملک کے سینئر تجزیہ کار ہیں. اسلامی تاریخ پر اسلام اور جدید دور کے جو چیلنجز ہے اس پہ اوریہ صاحب کی بڑی گہری نگاہ. اور ساتھ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بڑے مہربان ہیں, ہر روز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب بڑی اہم ذمہ داری ملی صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. پھر جتنی بڑی ذمہ داری تھی اتنا بڑا اعزاز بھی تھا. ریاست مدینہ کے حکمران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ حکمرانی کا منصب ملا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لحاظ سے بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس منصب پہ, جس حکمرانی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے, اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کا اعزاز ملا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور پھر یہ بھی اعزاز ملا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں علالت کے دوران انہیں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے امامت کا فریضہ سر انجام دینے کا بھی موقع ملا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کی امامت کیا کرتے تھے. ایک بہت بڑا اعزاز تھا. اس اعزاز کو جس طریقے سے نبھایا انہوں نے وہ بھی تاریخ کی بڑی روشن مثال ہے. کتنی محبت تھی اور کتنی قدر و منزلت تھی ہمیں اپنے صحابہ کے ساتھ, لیکن ہم ان کے ان اصولوں کو کہ جس طریقے سے وہ حکومت چلاتے رہے, جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عہد کو نبھایا, ہم شاید اس سے ایک روشن رہنمائی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ہم ایک مذہبی تقدس میں پڑ جاتے ہیں اور ہم ان کو ظاہر بات ہے ہمیں پڑھنا چاہیے. ہمارے بزرگ تھے سب کچھ. ہمارا آج کا جو یوتھ ہے نا وہ اس کو جدید ترازو میں تولتا ہے کہ یہ کیسے. دنیا کے اندر بڑی بڑی بادشاہتیں نہیں ہیں. ہوتا یہ تھا کہ سموتھ ٹرانسفر آف پاور کا ایک ہی راستہ تھا ہمیشہ سے. کیسر کا بیٹا کیسر, کسرا کا بیٹا کسرا, فلاں کا بیٹا فلاں. اسلام نے اس ٹریڈیشن کو توڑا ہے کہ نہیں, اس کے بغیر بھی ہم سموتھ ٹرانسفر آف پاور کر سکتے ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 3 یا 4 گھنٹے کے اندر امت سیدنا ابوبکر کے ہاتھ پہ سے کہتے ہیں سموتھ ٹرانسفر آف پاور. ایک قتل, یہ نبی کی وراثت بھی حکمرانی میں ڈائیورٹ نہیں ہوئی. وراثت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہم بیسیکلی وہ تصور ہی ختم کر دیا نا. اس سے پہلے کیسر کا بیٹا کیسر, آپ نے خود کہا, آپ کی حدیث ہے کہ کیسر کا بیٹا کیسر ہوتا تھا, فلاں کا بیٹا فلاں ہوتا تھا. فرسٹ ٹائم انسانی تاریخ میں یہ ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. سب سے چھوٹے قبیلے کے آدمی کے اوپر بھی لوگ جائیں, کیونکہ آپ نے خطبہ حجۃ اللہ میں کہا تھا دیکھو اگر تم پر نٹا حبشی بھی اگر تم پر امام بنا دیا جائے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی. یہ کمال تھا. سقیفہ بن سعدہ کا مشہور واقعہ. اور اس کے بعد 3-4 چیزیں ایسی, میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ جس چیز کو لے کے چلیں سیدنا ابوبکر صدیق, ہم پرنسپلز طے کر گئے تھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا سب سے پہلا کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مسجد نبوی آنے کے بعد, وہ آپ نے بازار بنایا. کہتے ہمارا 4 بازار تھے یہودیوں کے, کسی ایک اور بازار کی گنجائش نہیں تھی. کہا نہیں ہمارا اپنا بازار ہونا چاہیے. آپ کو اتنی جلدی تھی بازار بنانے کی کہ وہ بازار ٹینٹ میں بنایا. 4 بنیادی اصول دیے اس بازار کے جو آج دنیا کی معیشت کے سب سے بڑے اصول ہیں. کہا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا یہاں کا تاجر پر. رسول اللہ کی حدیث ہے ٹیکس فری ٹریڈ ہوگی. آج ٹیکس فری زون سن رہے دبئی کیا ہے ٹیکس فری زون ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں ٹیکس فری زون بنائے تھے. کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. فرمایا ٹیکس لینے والا جہنمی ہے. اس پہ جہنم کی اتنی بڑی مقصد یہ تھا کہ شاید ضرورت جو ہے وہ لوگوں کو جب لوگوں کو دیکھیں مسئلہ ہے کہ جب لوگوں کو کاروبار جب لوگوں کو چیز سستی ملتی ہے لوگوں کو سارا تو پھر اس کے بعد لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی, پھر وہ اپنے کام خود دیکھ لیتے ہیں. سیکنڈ, کوئی مڈل مین نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروکر ختم کر دیا. کوئی مڈل مین. فرمایا اگر کوئی بندہ لوہار ہے اپنا سامان لے کے یہاں درمیان میں اگر کوئی شخص ایک لوہار سے ایک چیز خریدتا ہے 100 روپے میں اور 150 روپے میں بیچتا ہے تو 50 روپے سود ہے. کوئی سٹور کرے گا, کوئی آگے. اگلا تیسرا یہ تھا کہ کوئی ہولڈنگ نہیں ہوگی. آپ دیکھیں آج باتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ کہ جن قیمتیں مقرر کرتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لائے کہ قیمت مقرر فرما دیں.
فرمایا قیمتیں اللہ مقرر کرتا ہے, اللہ کم کرتا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی قیمت مقرر کر کے اللہ کے ہاں ایسی جگہ جاؤں کہ میں اللہ کا نافرمان بنوں. یعنی آج یہ مارکیٹ, سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے اسی پرنسپل کے اوپر. اچھا پھر دو اور چیزیں تھیں, ایک یہ تھا کہ آپ یہاں پر اسپیکولیشن, جوا نہیں ہوگا اور سود نہیں ہوگا, کیونکہ عرب کا ہر بڑا شریف تھا نا, جو بڑا بڑا تمردار سردار, وہ جو ہے یہودی کا مکروز تھا, اس سے پہلے لیے ہوئے تھے سود کے اوپر, وہ سارا کچھ. اس کو ایک تو آپ جب آئے ہیں پہلے دن تو انہوں نے اپنا سامان اٹھایا, تو کپڑے کے تاجر تھے, کپڑا اٹھایا وہ بیچنے چلے گئے. اگلی بات مجھے بتاؤں, میں نے کہا نا ایسا نہیں ہوگا. پرنسپل جو آج کہا جاتا ہے کلیش آف انٹرسٹ کا, پھر تو تمہاری دکان سے لوگ کپڑا خریدیں گے, خلیفے کی دکان سے خریدیں گے, کسی اور کی دکان سے کون خریدیں گے؟ خلیفہ وقت بزنس نہیں کرے, بزنس نہیں کرے, کوئی بزنس نہیں کرے, کوئی کسی قسم کا. آپ اچھا پھر کیا کریں؟ آپ نے کہا آپ میری تنخواہ منیمل, دیکھیں ایک اور چیز دیکھیں, منیمل رکھیے آپ, جو میری ضرورتیں پوری کرے. دو تنخواہیں ہیں اسلام کے اندر, قاضی کی تنخواہ سب سے زیادہ, کیوں؟ اس نے انصاف کرنا ہے, اس کو کوئی خرید نہ سکے. اسلام کے اندر دیکھیں دو چیزیں کمال, میں حیران ہوتا ہوں. میں چونکہ بیوروکریسی میں رہا ہوں, کہ دو مملکتیں تھی دنیا میں اس وقت بادشاہ تھے, ایسے تھے جیسے روس آف امریکہ. ٹھیک. ایک رومن امپائر تھی, وہاں پر ایک باقاعدہ ہیرارکی تھی, ٹریبیون ہوتا تھا, ٹریبیون کرتے دوسرے تیسرے کرتے کرتے آخر میں سینیٹر ہوتا تھا, ایک ہیرارکی تھی جیسے سول سیکریٹریٹ ہوتی. ادھر جو تھے ایران میں استندار تھا, فرماندار تھا, فلاں تھا, یہ تھا, اس کے بعد آگے جا کے بادشاہ کی ہیرارکی سے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا تھا کہ اسلام نے ان دونوں کو فتح کیا ہے اور اسلام کا کوئی سیکریٹریٹ نہیں ہے, نہ حضرت ابوبکر کا سیکریٹریٹ ہے, نہ حضرت عمر کا سیکریٹریٹ ہے, نہ حضرت عثمان, اور دونوں پہ حکومت. وجہ یہ تھی کہ اسلام نے دنیا میں پہلی دفعہ ڈیولوشن کا سسٹم دیا, اختیارات نیچے دے دیے. مصر کا حاکم, کوفے کا حاکم, عمر کو اکاؤنٹیبل نہیں, اللہ کو اکاؤنٹیبل ہے, اور قاضی کو کہا اس دفعہ بدلے صحیح ہے اللہ کے, پکڑ کے اس کو وہی رگڑ دو. بالکل ٹھیک. تو یہ جو کانسیپٹس ہیں نا گورننس کے, یہ ہمارے ہاں اس کا تصور جو ہے, ہم ان کو بھول گئے, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا, وہ آگے چلتے گئے. چلو بھائی صاحب بریک بھی میں لینی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں مختصر ہم اس پہ بھی روشنی ڈالتے چلے. امامت پہ کھڑا کر دیا جانا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, کیا اشارہ نہیں تھا کہ آئندہ تمہیں رہنمائی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی؟ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے ایسے اشارے ملے جس کی بنیاد پر ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ فیصلہ کیا. جناب ثقیفہ بنی سعدہ میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا نا کہ ابسط یدک, پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ نکال لیں عمر فاروق سے, اور جب انصار کے ساتھ بات ہوئی تو انصار نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک امیر آپ میں سے ہو جائے, ایک ہم میں سے ہو جائے. تو آپ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الائمۃ من قریش, حکمران جو ہیں عمراء جو ہوں گے وہ قریشیوں میں سے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا نحن الامراء وانتم الوزراء, تم وزیر بنو گے ہم امیر بنیں گے. اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے جو ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے نا, انہوں نے یہی کہا کہ جس شخصیت کو ابسط یدک یا ابوبکر اپنا ہاتھ پھیلائے, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کی, اس لیے کہ جس شخصیت کو ہماری نمازوں کا امام اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے, ہم اس کو اپنی دنیا کا امام بنانا چاہتے ہیں. تو یہ نماز کی امامت کی بنیاد پر ہی آپ کی امامت کے انتخاب ہوا. ایک تو نبی پاک کا یہ اشارہ, سرکار دو عالم کا ان کی امامت میں نماز پڑھنا, اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا نا مرو ابوبکر فلیصلی بالناس, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا, تو فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ رقیق القلب ہیں, ان سے آپ نہ فرمائے. تو آپ نے ناراض ہو کے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے کہو پیغام میرا پہنچاؤ. تو انہوں نے خیر کہا, نماز پڑھانی شروع کی, اور ایک نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سہارا لے کر حضرت علی المرزا کا, حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس کا تشریف لے آئے, اور لا کر جب آپ بیٹھے نا آپ کے پہلو میں, تو حضرت ابو صدیق نے کیا کیا, انہوں نے اپنی امامت چھوڑ دی. اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے آگے تھے, پیچھے ابوبکر تھے, ابوبکر کے پیچھے صحابہ تھے. تاریخ اسلام میں ایک واحد ایسی نماز ہے کہ جس میں دو امام تھے, ابوبکر کے امام نبی پاک تھے, صحابہ کے امام ابوبکر تھے, اس نے نماز پڑھی. تو یہ نماز کی امامت کی بنیاد پر ہی یہ آپ کا اشارہ سمجھا گیا. دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, اس نے اللہ کے رسول, آپ فرمایا کہ اگلے سال آنا تمہارا مسئلہ حل کریں گے. اس نے کہا ان لم اجدک, اگلے سال میں آتی ہوں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوئے. کانہا ترید الموت, اس نے آپ کے وصال مبارک کی جانب آپ کی دنیا سے تشریف آوری لے جانے کے بارے میں, جو آپ کی تشریف اس کے لے جانے کے بارے میں اشارہ کیا. تو آپ فرمایا فاتی ابا بکر, اگر تم مجھے نہ پاؤ
تو پھر ابو بکر کے پاس بکر کے آ پاس آ جائے. جائے. تو یہ بھی آپ نے ایک اشارہ کر دیا تھا. تیسرا آپ نے جی 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 بخاری صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس سے بات کریں گے, ساتھ ساتھ تذکرہ کریں گے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کا طرز حکمرانی, حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکمرانی, اور آج ہمیں اس سے رہنمائی کیسے مل سکتی ہے. ایک بریک کے بعد. غلام تاجدار انبیاء فاروق اعظم ہے, غلام تاجدار انبیاء فاروق اعظم ہے, رسول پاک کی حسن دعا فاروق اعظم ہے, رسول پاک کا حسن دعا فاروق اعظم ہے, رسول پاک کا حسن دعا فاروق اعظم ہے. ملے گا کیا جہنم کے سوا ان کی عداوت سے, ملے گا کیا جہنم کے سوا ان کی عداوت سے, کہ جب محبوب محبوب خدا فاروق اعظم ہے, کہ جب محبوب محبوب خدا فاروق اعظم ہے, غلام تاجدار انبیاء فاروق اعظم ہے. کروں تعریف کیا الفاظ میں شاہکار احمد ہے, کروں تعریف کیا الفاظ میں شاہکار احمد ہے, میری چشم تخیل سے ورا فاروق اعظم ہے, میری چشم تخیل سے ورا فاروق اعظم ہے, رسول پاک کا حسن دعا فاروق اعظم ہے. نہ کیوں دونوں جہاں پر ہو تصرف کملی والے کا, نہ کیوں دونوں جہاں پر ہو تصرف کملی والے کا, کہ جب دریاؤں کو لیتے چلا فاروق اعظم ہے, کہ جب دریاؤں کو لیتے چلا فاروق اعظم ہے, رسول پاک کا حسن دعا فاروق اعظم ہے. محبت کیوں نہ واجب مومن, محبت کیوں نہ واجب مومنوں پر آپ کی ہوتی, محبت کیوں نہ واجب مومنوں پر آپ کی ہوتی, محب مصطفیٰ و مرتضیٰ فاروق اعظم ہے, محب مصطفیٰ و مرتضیٰ فاروق اعظم ہے, رسول پاک کا حسن دعا فاروق اعظم ہے. غلام تاجدار انبیاء فاروق اعظم ہے, رسول پاک کا حسن دعا فاروق اعظم ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت کلام جی وصاف احمد حمدانی صاحب کی طرف سے. ضیاء صاحب بخاری صاحب, ہم بریک پہ چلے گئے تھے, آپ کی بات درمیان میں مجھے کاٹنی پڑی, آئی ایم سوری. ہم جب بات کر رہے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چیلنجز کیا تھے ریاست مدینہ کے لیے اس وقت؟ سب سے پہلا چیلنج تو یہی تھا کہ انتخاب جو تھا نا اس وقت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی اور یہ مقبول صاحب نے ارشاد فرمایا کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اور تیار کردہ جماعت تھی، انہوں نے انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ ریاست، انسانی معاشرہ، اسٹیٹ، اسے بغیر کسی قیادت کے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال مبارک، آپ کی دنیا آپ تشریف جا چکے ہیں، ابھی سارے وہ معاملات سامنے تھے، لیکن آپ صحابہ کے یہ طرز عمل ہماری ایک پیغام ہے بہت بڑا کہ کتنی بڑی بات کو انہوں نے یعنی ادھر آ کر اہمیت دی ہے اور یہ واضح پیغام دی ہے۔ دوسری بات شورا کی بنیاد پر وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، دنیا کو پیغام دیا ہے۔ تیسرا اس وقت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ منتخب ہوئے، بہت سارے قبائل جو مرتد ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ان کے ہم خود نبی ہیں، تو اس طرح کے معاملات جو تھے بڑے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری چند دنوں میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا ہوا تھا، وہ ابھی بالکل قریب ہی تھا جب آپ دنیا میں تشریف لے گئے تو وہ واپس چلا آیا۔ اب آپ نے فرمایا میں تو اس کے بھیجوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی نے عرض کیا جناب مدینے کو ضرورت ہے ان لوگوں کی، ان کو بھی اپنے پاس ٹھہرائیں، لوگ تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، بہت سارے قبائل مرتد ہو رہے ہیں، علاقے ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا ما رددت جیشن انفذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس لشکر کو، جس پرچم کو نبی پاک نے کھولا ہو، میں کون ہوتا اس کو لپیٹنے والا، اسامہ کی قیادت میں لشکر ضرور جائے گا۔ پھر دوسری بات کہی گئی کہ اسامہ نوجوان ہے، اس کی قیادت میں بہت بڑے بڑے سردار، بڑی بڑی برادریوں کے سربراہ، ان کو بھیجا جا رہا ہے، تو آپ کم از کم کیا تبدیل کر دیں؟ فرمایا جس کو جنرل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہو، ابو بکر کون ہوتا ہے؟ تو یہ کہ پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اتنے اور آپ نے پھر بھیجا، اور اللہ اکبر کس انداز سے بھیجا، جناب ابو صدیق آئے ان کو رخصت کرنے کے لیے، حضرت اسامہ اس وقت اپنی سواری کے اوپر سوار تھے، اور جناب خلیفہ وقت ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، انہوں نے بہت منت سماجت کی مجھے اجازت ہے میں نیچے اتر آؤں یا آپ کسی سواری پہ بیٹھ جائیں، کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، جس شخصیت کو، جس نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپاہ سالار بنایا، میں اس کے ساتھ پیدل چل کر یہ سعادت اور شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے ساتھ نرم آپ پالیسی اختیار کر لیں۔ فرمایا لَأُقَاتِلَنَّ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جو اسلام کے شاعر، اسلام کے ارکان، ان پہ شب خون مارے، میں ان کے ساتھ نرم پالیسی اختیار کر لوں۔ یاد رکھو جو ایک رسی، کسی اونٹ کی ایک رسی جو زکوٰۃ میں بیت المال میں جمع کروایا کرتے تھے رسول اللہ کے عہد میں، اب نہیں دیں گے، میں ان کے ساتھ بھی جنگ لڑوں گا۔ جو نماز پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، ایک رکن کو مانے، دوسرے کو نہ تسلیم کرے، میرا اعلان یہی ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کا معاملہ تھا، کتنے صحابہ آپ نے شہید کروا لیے، لیکن دنیا کو پیغام دے دیا، عقائد، اسلامی اقدار، اسلامی شاعر، اس پہ کسی طور پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی خاطر، اس کی آبیاری کے لیے خلافت راشدہ کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور ایک اہم اور پیغام بھی ہے۔ جناب صدیق اکبر پہلا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھے، اللہ اکبر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، دوسری پہ رکھا تو رخ ادھر پھیر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ آتے تھے تو تیسری سیڑھی پہ جا کر رخ صحابہ کی طرف کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ نے دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کر خطبہ کیوں دیا، یہ تو سنت کے خلاف ہے، آقا کی سنت تو تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانا۔ تو فرمایا جس سیڑھی اور زینے پر میرے آقا کھڑے ہوا کرتے تھے وہاں پہ کھڑا ہونا میں رسول اللہ کے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ ابو بکر کو یہ زیب نہیں دیتا وہاں پہ کھڑے، اور پھر پہلا جو خطبہ دیا اس خطبے میں آپ نے اپنی سیاست، طرز حکومت، اس کو کس طرح بیان کیا ہے؟ لست بخیرکم، میں تم میں سے کسی سے افضل نہیں ہوں، سبحان اللہ، میں تم میں سے کوئی پروٹوکول کی وجہ سے افضل نہیں۔ اور پروٹوکول بھی، اور یہ مقبول سے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرما رہے تھے کہ اس وقت باقی جو ان کے سامنے دو ایک بڑے بڑی سربراہوں کا ایک نمونہ موجود تھا، کسرا اور کیسر کا، لیکن یہاں پہ کیا تھا؟ اتنی سادگی، اتنی درویشی کہ آپ پہلا خطبہ دے کے باہر نکلے، محلے کی ایک بچی آ گئی، کہا کہ ابو بکر پہلے تو آپ میرے گھر میں آ کر میری بکریوں کا دودھ دھو دیا کرتے تھے، اب آپ حکمران بن گئے تو میری بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا؟ وہ یتیم بچی سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا جس ابو بکر پہلے آپ کی بکریوں کا دودھ دھویا کرتا تھا اب بھی وہی ابو بکر آ کے دودھ دھویا کرے گا۔ تو یہ انہوں نے پیغام دیا۔ اور یہ سب یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاجن بڑے نرم مزاج تھے، بڑے عاجزی والے، اور بہت زیادہ ان کے اندر نرم مزاجی کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں قرآن نے دو صفتیں بتائیں گی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔
آپس میں کفار میں اور شدید تھے. آپ دیکھیں یمامہ کی جو جنگ ہے اس میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، حفاظ شہید ہوئے، تو آپ سوچ نہیں سکتے. زکوٰۃ کی میں بات بتاؤں آپ کو کیوں حضرت ابوبکر صدیق نے روکا اور اس کام کو بڑھایا کہ یہ بنیادی پرنسپل کیوں ہے. ہم اس کو زکوٰۃ کو ایک چھوٹی سی چیز لیتے ہیں. 2 سال پہلے گارڈین اخبار ہے بہت بڑا، اس نے ایک بہت بڑی سٹڈی کی کہ دنیا کی غربت کو مٹانے کے لیے 3,500 ارب ڈالر چاہیے ٹوٹل. بالکل ٹھیک. اور اس کے ساتھ نے سٹڈی کی کہ 22% مسلمان ہیں دنیا میں. یہ 22% مسلمان صرف 2.5% زکوٰۃ دیں تو 5,000 ارب ڈالر بنتے ہیں. اللہ. اکیلا مسلمان کی زکوٰۃ پوری دنیا کی غربت ختم کر سکتی ہے. اور اس نے کہا کہ اس وقت دنیا کی جو این جی اوز ہیں وہ 2,000 ارب ڈالر 2 ٹریلین خرچ کر رہی ہیں، جن میں سے 1,1200 ارب جو ہے وہ صرف ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ لگ جاتی ہے. تو زکوٰۃ کے بارے میں 2 چیزوں کہتا ہے کہ زکوٰۃ میں ایڈمنسٹریٹو کاسٹ نہیں ہے اور مال کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے، ساری خرچ کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہ کمپرومائز نہیں اس پہ یہ اسلام کا اس میں عشر بھی نہیں ہے، بیسیکلی عشر بھی شامل نہیں. عشر شامل نہیں، کچھ صرف زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہے. 2016 کی گارڈین کی مشہور رپورٹ ہے، آپ جا کے اس پہ ٹائپ کر کے دیکھیں، اس نے پوری دنیا کی کیلکولیشن کی. پوری دنیا کی غربت صرف مسلمان کا، یعنی عیسائی بھی نہ دیں، یہودی بھی نہ دیں، ہندو بھی نہ دیں، صرف مسلمانوں کا زکوٰۃ. کیونکہ اسلام نے ایک تصور دیا تھا ٹیکس تھوڑا دینے والے زیادہ. ہمارے یہاں کرتے ہیں ٹیکس زیادہ دینے والے تھوڑے. اسی سے خراب ہو جاتا ہے سارے کا سارا کام. اور یہ اسی لیے اس پہ پھر آپ دیکھیں کہیں پر بھی نماز کا اکیلے حکم نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مال پاک ہی نہیں ہوتا جب تک یہ 2.5%. باقی ہم تک سمجھا نا صدقات خیرات وہ علیحدہ چیز ہے. بالکل یہ جو چیز ہے نا یہ بہت اس لیے اس پہ کم. دوسرا کانسیپٹ آف نبوت کہ فائنلٹی جو ہے نا تھاٹس کی، اگر ہم نے اس نبوت کے علم کے دریا کو میلا ہونے سے بچایا تو تب ہی ہم سفر، اور میلا ہونے سے بچاتے ہیں ختم نبوت کے اوپر سے. یہ فائنل جو آرڈر تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت بڑے کارنامے سے. چلیں اور یہ سب کمرشل ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں. مہمانوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ اسی ٹرانسمیشن میں جاری رہے گا. سہی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود اور یہ مقبول جان صاحب اور ان کے ساتھ جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. بخاری صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ہر کسی کا میں نے بدلہ اتار دیا، ابو بکر کا نہ اتار سکا، اس کا معنی کیا تھا اس کے؟ یقیناً جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب کلمہ پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب سے پہلے آپ نے من الرجال مردوں میں سے، تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھا. اس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی. وہ ساری رقم انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و ارشاد کے لیے، جو غلام صحابہ کمزور صحابہ تھے ان کو آزاد کروانے کے لیے سب اللہ کے رسول کے قدموں پہ نچھاور کر دیے. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا غزوہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. غار ثور میں اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ ہما فی الغار ثانی اثنین. تو اسی طرح اللہ پاک نے ان کی شان بیان کی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آخر میں یہ فرمایا فإن له يدا ما كان لأحد عندنا يد الا قد كافينا. ہم نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا الا ابو بکر فإن له عندنا يدا لا يكافئ الا الله. فرمایا ابو بکر کے احسانات کے بدلہ ہم دنیا میں نہیں دے سکتے، قیامت کے دن اس کے احسانات کے بدلہ میرا اللہ خود ہی دے گا. وہی فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابو بکر خلیلا. اللہ کے سوا اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا، میرے لیے جائز ہوتا کسی کو خلیل بنانا، میں ابو بکر کو خلیل بناتا. لیکن اسلام کی اخوت میری اس کے ساتھ ہے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، من کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ. جنت کے 8 دروازے، ایک نمازیوں کا، ایک سخیوں کا، ایک روزے داروں کا، ان کو آوازیں آئے گی سب سے. ابو صدیق نے عرض کیا حل یدع احد من تلک الابواب کلها یا رسول اللہ. آقا کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم. ابو بکر ہاں ایسے خوش نصیب ہوں گے جس کو جنت کا ہر دروازہ یہ آواز دے گا اور مجھے یقین کامل ہے تو انہی میں شامل ہوگا. ابو بکر کے بارے میں رسول اللہ نے جب عشرہ مبشرہ کا نام لیا نا فلان جان، تو سب سے پہلے آپ کا نام لیا. ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی
فی الجنہ و طلحۃ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ. جناب صدیق اکبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آقا فرماتے ہیں 360 ایسی خصلتیں ہیں جن میں سے ایک بھی خصلت کسی مومن میں پیدا ہو جائے وہ جنتی بن جاتا ہے. آپ نے کہا ابو بکر صدیق میں نے اتنے سال آپ کے ساتھ گزارے, آقا ان 360 میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے؟ آقا مسکرا کے فرمایا کلھا فیک یا ابو بکر, تو ایک ہی بات کرتا ہے 360 کی 360 ہی تیرے اندر موجود ہے. اور یہ مقبول جان صاحب قرآن پاک اس شکل میں اس کو مرتب کر کے ایک کتابی شکل میں حفاظ سارے تھے, صحابہ کرام زبانی یاد ہے قرآن پاک. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ شاید پہلے کو بے ترتیب تھا تو جمع کیا, ایسا نہیں ہے. بہت اچھا. قرآن پاک کے حفاظ موجود تھے. عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ لکھتے بہت کم تھے, زبانی یاد صرف عرب میں نہیں پوری دنیا میں. یہ ہومر کی جو ایلیڈ اینڈ ایڈویسی ہے رومن, یہ ایک آدمی تھا جو نظم گاتا جاتا تھا اور رستے سے. عربوں کے جتنے قصیدے ہیں, امراء القیس کا قصیدہ ہے یا خنسا کا قصیدہ ہے یا جو زہر اسلمی کا, یہ سارے زبانی تھے, ہر ایک کو مکمل یاد ہوتے تھے. صرف یہ تھا کہ ہر بندے نے اپنے حساب سے کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھی اور مختلف جگہ پہ موجود تھیں. لوگوں کو یہ حضرت ابو یہ ہے بہت بڑے لیول کا کام. انہوں نے کہا سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے حفاظ کم ہو جائیں, بالکل ٹھیک, اور جمع بین دفتین جسے کہتے ہیں دو جلدوں کے اندر یہ چیز محفوظ نہ رہے. تو انہوں نے پھر وہ سارے جس کے پاس لکھی ہوئی پڑی ہوئی تھی, کسی نے اپنے لکھ رکھی تھی, کوئی ہر بندہ رسول اکرم تو نہیں لکھوا دیتے تھے. حضرت عائشہ نے لکھ لی, فلاں نے لکھ لی, کسی نے ہڈی پہ لکھی. انہوں نے وہ ساری اکٹھی کرنی شروع کی اور اکٹھی کر کے اس کو ایک میں جمع کیا. لیکن ترتیب صورتوں کی یہی تھی. حفاظ جب موجود تھے, رسول اکرم خود دورہ قرآن کرواتے تھے رمضان کے دوران. یہ جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود نہیں ہے کہ یہ صورتوں کی ترتیب بعد میں. نہ آپ ترتیب تو خود آپ لکھو. آپ نے دیکھیں ترتیب تو بات کی بات ہے. آپ باقاعدہ الحمد سے والناس تک رمضان میں قرآن سن چکے تھے اسی ترتیب کے تحت, تو کوئی جمع کسی نے نہیں کیا بعد میں, ٹھیک, ان کاغذوں پہ لکھ کے جمع کیا ہے. ایسے ہی ہے کہ جیسے مندر کو چیز یاد آتا ہے. ایک کمرشل بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے, پھر بات ہوگی خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے.